پیارے عزیز دوستو، آج رمضان کا آخری جمعہ یعنی کہ الوداع کا دن ہے۔ اس دن میں آپ لوگ ایک وظیفہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں میرا آپ سبھی لوگوں سے وعدہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نیک نیت، ایمانداری کے ساتھ اور جائز حاجت یعنی کہ جائز ضرورت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا تو اسی ایک ہی دن میں، اسی الوداع کے مبارک جمعے کے دن میں آپ لوگوں کی مراد پوری ہوگی۔ ساتھ کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کو اس وظیفے میں ایک ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتانے والا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد میں انسان کو 10 فائدے اسی وقت ملتے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں کو سب سے پہلے الوداع جمعہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ رمضان کے ویسے تو سارے ہی جمعے اہم ہوتے ہیں، لیکن الوداع جمعہ سب سے اہم درجہ رکھتا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ الوداع کے دن اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس الوداع کے جمعے کے دن کا خطبہ بھی الگ ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے نیک نیت سے اور ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیا، اس کے صدقے تو فعلوں میں ہی آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ پیارے عزیز دوستو، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس سے بہت جلد انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کے ذریعے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی کو دفع کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا جمعہ یعنی کہ آخری جمعہ، الوداع کا دن آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت اہم اور خاص ہے۔ خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں، یا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں یہ جمعہ نصیب نہ ہو۔ اسی لیے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس جمعے کے دن کو ضائع نہ جانے دیں۔ آپ لوگ اس مبارک دن میں جو وظیفہ خاص ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس وظیفے سے آپ کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، آپ کو بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے۔ خواہ کہ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ آپ لوگ پا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس وظیفے کو جب آپ پڑھیں گے تو دعا تو آپ لوگوں کی قبول ہوگی، ساتھ کے ساتھ وہ 10 فائدے کون سے ہیں جو کہ آپ کو الوداع کے دن اس وظیفے کو پڑھنے سے ملیں گے۔ نمبر 1، اگر اس وظیفے کو کوئی بھوکا آدمی پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو روزی، بے پناہ روزی عطا فرمائے۔ نمبر 2، اگر پیاسا آدمی پڑھے تو سیراب کیا جائے۔ نمبر 3، اگر ننگا آدمی پڑھے جس کے پاس لباس نہ ہو، کپڑا نہ ہو تو اس کو لباس ملے۔ اگر کسی کے پاس میں ذاتی مکان نہ ہو یعنی کہ اپنا مکان نہ ہو، اگر وہ انسان پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد اس کا اپنا مکان بن جائے۔ نمبر 4، اگر مرد بے عورت والا پڑھے یعنی کہ جس کو نکاح کی طلب ہو، شادی کی ضرورت ہو تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ نمبر 5، عورت بے شوہر والی پڑھے یعنی کہ وہ لڑکیاں جو کنواری بیٹھی ہوئی ہیں تو جلد ان کی شادی ہو جائے۔ نمبر 6، اگر بیمار انسان الوداع کے اس مبارک دن میں اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو شفا اور صحت مند اور تندرستی عطا فرمائے۔ نمبر 7، اگر کوئی قیدی ہو، کہیں جیل وغیرہ میں بند ہو یا کسی کی قید میں ہو، اگر ایسا انسان پڑھے تو جلد رہا ہو جائے۔ نمبر 8، اگر مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ کی طرف سے مدد ہو اور باخیر سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچے۔ نمبر 9، غمگین انسان اگر پڑھے جس کو دنیا بھر کے غم لگ گئے ہو، ہر وقت پریشان رہتا ہو تو اس کا رنج و غم اس وظیفے سے دور ہو جائے۔ نمبر 10، جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو گے، خواہ کہ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو، انشاءاللہ مراد آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ یہ ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی کہ الوداع کا سب سے بہتر آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کا وظیفہ ہوگا۔ اب آپ لوگ سمجھ لیں کیا طریقہ ہے پڑھنے کا، کیا کیا آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اکثر میں یہ 10 فائدے زیادہ تر لوگوں کو ہر جمعے کو اس وظیفے کے بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ ہاں یہ درود جمعہ کا وظیفہ ہے۔ اب آپ
آپ لوگ وظیفہ صرف درود جمعہ کا نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ پورا پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ سب سے پہلی بات، یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے کے اس مبارک دن میں، الوداع کے دن میں آپ لوگ 2 وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وقت ہے آپ لوگوں کا الوداع کی، یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد میں چاہیں آپ پڑھ لیں، یا اس سے بھی بہتر وقت ہے اس مبارک دن میں نماز عصر کے بعد میں۔ نماز عصر سے لے کر مغرب سے پہلے آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور مکمل کر لیں۔ سب سے پہلے پیارے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو وظیفہ شروع کرنے کے لیے 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صرف درود جمعہ کو پڑھنا ہے۔ دھیان سے سنیں، اس وظیفے میں آپ لوگ صرف درود جمعہ ہی پڑھیں گے 3 بار۔ یہ درود جمعہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کو آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کا وظیفہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر 1 مرتبہ رمضان کے آخری عشرے کی دعا کو پڑھیں، یعنی کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ اس دعا کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کا یہ پاک اسم مبارک یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ لوگ جلالی آیت کریمہ کو یعنی دعائے یونس کو 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ اس دعا کو جب پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ وہی درود جمعہ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ وظیفہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ یہاں پر پورا پڑھ لیا ہے تو آپ کو جو 10 فائدے بتائے گئے وہ تو مل ہی گئے۔ ساتھ کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو بھی مراد مانگیں گے، جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اس مبارک دن الوداع کے دن کی برکت سے وہ مراد آپ کی پوری ہوگی۔ اور یقین جانیے، اگر کسی نے بھی آپ لوگوں میں سے صدقے دل سے، نیک نیت سے اللہ رب العزت سے فریاد کی اور مراد اس کی جائز ہوئی، یعنی کہ جو بھی ضرورت ہے، جو مانگنا چاہتا ہے وہ جائز ہوئی، تو شام تک کا بھی وقت نہیں لگے گا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس مبارک دن میں شیئر کریں، ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔